السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ ایک ٹاپک ہے آج کا کہ وائی ڈو پیپل وانٹ ٹو بیکم رچ۔ یہ بہت ہی ایک لیتھل ڈیزیز ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ کوئی بھی پرابلم سالو کرنے سے پہلے ہمیں اس کی کاز پتہ ہونی چاہیے۔ اصل میں اس پرابلم کی کاز کیا ہے، تبھی آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ سب لوگ یہاں پر دین کے سیشن میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئی اپریشیٹ یو آل۔ آپ کے دل جو ہیں اسلام کی طرف انکلائنڈ ہیں، لیکن فرض کیجئے اگر آپ کے دل اسلام کی طرف انکلائن نہیں ہوتے تو ایک آپ امیجن کریں، میں یہاں پر بیٹھ کر بولتا کہ آپ سبھی لوگوں سے میں یہاں پر پیسے کس طرح بناتے ہیں یہ سکھانے آیا ہوں، ہاؤ ٹو بیکم ملینئر ان اے شارٹ ٹائم۔ تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی اس وقت؟ آپ کا سارا اٹینشن جو ہے، سارا کچھ دنیا کے سارے چیزیں چھوڑ کر آپ بس میری بات کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو کیوں ہے ایسا؟ ہماری سائیکولوجی اس طرح کیوں بلڈ ہو چکی ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا کوئی اینتھریکس بیماری ہوا میں پھیل گئی تھی جو سب کو لگ گئی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سال بر سال فلسفہ جو ہے وہ سرایت کرتا ہے ایک نسل کے اندر، تو پھر نسل بہ نسل تباہ ہوتی ہے، جنریشن بائی جنریشن ڈسٹروائے ہوتی ہے۔ یہی اس کی وجہ ہے اصل میں کہ جو ان کا جو فلسفہ ہے، کیپٹلزم کا جو فلسفہ ہے، یہ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ یہ وجہ سے ہماری سائیکولوجی اس طرح بن چکی ہے کہ اگر کوئی پیسے کی بات کرے، اگر کوئی پیسے والا بندہ آ کر ہمارے سامنے بات کرے تو ہمارا جو اٹینشن کنسنٹریشن جو ہے وہ پوری طریقے سے اسی کی طرف ہو جائے گا۔ یہ ہماری سائیکولوجی بن چکی ہے آج کے زمانے میں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی وجہ ہے وہی ہے ایک فرسٹ کاز جو ہے کہ برتھ آف کیپٹلزم۔ یہ کیپٹلزم جو ہے جب اس کی پیدائش ہوئی ہے 1783 میں، جس کے فادر جو ہے ایڈم اسمتھ، ان کا فلسفہ ہے کہ کیپٹلزم کا اصل جو موٹیو ہے کہ اونلی پروفٹ ارننگ، صرف پیسے بنانا ہے، معاشرہ سوسائٹی جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، رچ پیپل کے پاس صرف پیسہ ان کے پاس ہی سرکولیٹ کرتا رہے، اور مڈل کلاس اور لوور کلاس وہ لوگ جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہ جائے۔ یہ اس کا اصل فلسفہ ہے کیپٹلزم کا۔ یہ جو برتھ آف جو کیپٹلزم جب سے یہ شروع ہوا ہے دنیا میں، تب سے سارے جو کانسیپٹ ہیں اصل میں سکسیس، سیلیبریٹیز، پیسے کا کانسیپٹ، سب کچھ جو جتنے بھی کانسیپٹ ہے دنیا میں، ان سارے کانسیپٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے ایک دم سے۔ فار ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے کہ سیلیبریٹیز کا کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں پتا تھا سیلیبریٹیز کون ہوتے تھے، بس آپ 1783 سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر جا کر اب تھوڑا بھی آپ کو ہسٹری کا علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیلیبریٹیز جو تھے وہ اسپرچل لیڈرز تھے اور سوشل ویلفیئر گیونگ کی جو باتیں کرتے تھے، ایسے لوگ ایک معاشرے میں ہائی لیول پر تھے اور ایک سیلیبریٹیز تھے معاشرے میں۔ لیکن آج کون ہے سیلیبریٹی؟ جو رچ پیپل ہے، جو پیسے بناتے ہیں، یہ سیلیبریٹی بن چکے ہیں ہمارے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سیلیبریٹیز کا جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہوا ہے، اور سب کی سائیکولوجی جو اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے سیلیبریٹی بننا ہے، مجھے فیم چاہیے، مجھے فیمس ایک بڑا کچھ بننا ہے، جیسے کہ سارے لوگ میری تعریف کریں اور سارے لوگ میرے تابع ہو جائیں۔ یہ سب کی اندر کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو جنت کی مخلوق ہے نا، اس لیے اس کے اندر اس طرح کی آواز آتے رہتی ہیں کہ مجھے سب سے بڑا امیر آدمی بننا ہے، سب سے بڑا رچ پیسے والا آدمی بننا ہے۔ اس طرح کے سارے اس کے اندر جو بھی آوازیں آتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، یہ اس کی جو وجہ ہے کہ انسان جنت کی مخلوق ہے، وہ دنیا میں کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سا ایک واقعہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک سارے جو آرٹسٹ ہیں، کرافٹس مین ہیں، پینٹرس ہیں، ان ساروں کو آپ لے کر ایک کمپٹیشن میں بلائے ان سب کو آپ، اور ان سب سے کہیے کہ سب سے بہترین جو تمہیں تصویر بنا سکتے ہیں، ایک پکچر، ایک پینٹنگ، جو بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں۔ تو سب لوگوں کی پکچر میں آپ کو ایک چیز کامن دکھے گا کہ سب لوگ اپنا ایک گھر بنائیں گے جو سب سے بہترین ہوگا، وہاں پر آپ کو ساری آسائش ملیں گے، اور اس گھر کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اس کے آس پاس صرف ہریالی ہریالی ہوگی، اور ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوگا، اور وہاں پر جو ہے آپ کی حکومت چلے گی۔ اس طرح کی وہ ایک پکچر اور پینٹنگ بنائیں گے، اور یہ چیز سب کی پینٹنگ میں کامن ہوگی۔ کیوں ہے اس طرح؟
یہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کی مخلوق ہے، اور جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی طرح ڈیفائن کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنت میں جو ہے وہ باغ ہوگے اور نہریں بہہ رہی ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکولوجی کو جانتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ سارا سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں یہ سارے۔ اور ہم نے جان لیا کہ سیلیبریٹیز کی ڈیفینیشن ایک دم چینج ہو چکے ہیں، اور جو یہ موٹیویشن چل رہی ہے کہ پیسے کو لے کر، موٹیویشن منتراس اور موٹیویشن اسپیکر، جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو صرف موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو اسپرچل بلڈنگ، کیریکٹر بلڈنگ یا پھر سوشل ویلفیئر، اس کے بارے میں موٹیویشن ہوتی نہیں ہے۔ اکثر مور دین 99% جو بھی موٹیویشن ہوتی ہے وہ سب کچھ صرف پیسے بنانے کے لیے، فیم بنانے کے لیے، آپ کے جو سیلفش گولز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے صرف موٹیویشن ہوتی ہے۔ سارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پہلی بات ان کا فلسفہ ہی غلط ہے۔ فلسفہ صرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ آخرت اورینٹڈ، دوسرا ہے دنیا اورینٹڈ، اور ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرس ہیں ان کا فلسفہ دنیا اورینٹڈ ہے۔ اس لیے یہ آپ سب کو جو ہے صرف پیسے بنانے کی اور سکسیس کی ڈیفینیشن چینج کر چکے ہیں اور پیسے کو سکسیس بنا چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن جو ہے ہمارے معاشرے میں چینج ہو چکی ہے ایک دم سے، کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی سکسیسفل، بٹ دا ڈیفینیشن آف سکسیس از ریچ پیپل آر سکسیسفل۔ یہ ہے ڈیفینیشن آج سکسیسفل لوگوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت میں انٹر کرے گا سمجھ لو کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ کچھ اور ہے سکسیس کا، اور ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز کا جو فلسفہ ہے وہ کچھ اور ہے اس کا، سکسیس کا۔ اور جو اس طرح کے جو موٹیویشنل منتراس لگاتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اس سے تھوڑا آپ کو بچ کر رہنا چاہیے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، اف یو آر بورن پور دیٹس ناٹ یور مسٹیک، بٹ اف یو ڈائی پور دیٹس یور مسٹیک۔ یہ فلسفہ کہاں سے ملتا ہے ان کو؟ یہ تو ڈائریکٹ ایک دم ہمارے اسلامک کا جو فلسفہ اس سے کریش کرتا ہے۔ اب دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، لیکن دیکھیں ایک سب سے بلند درجے پر ہے یہ، جو کامیابی کی لسٹ میں جو لوگ آتے ہیں ان کے جو سب سے بلند درجے کی لسٹ کے لوگوں میں آتے ہیں یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جلیل و قدر صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی ان کے پاس دولت تھی، بلکہ یہ تو پیسے جمانے کے الٹا خلاف تھے۔ ایسے بھی ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں ہمارے ہسٹری میں، ہمارے جو اسلامک کی گولڈن ایج ہے، پیریڈ ہے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ صحابہ کے دور سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے چلے جائیں، ایسے بھی لوگ تھے، جیسے کہ قارون تھا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ایک اچھا ہٹا کھٹا بندے کو بھی اس کی خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے مشکل ہوتی تھی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ لیکن دیکھیے حال کیا ہوا اس کا آخر میں، کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک دھستے ہوئے چلے جائے گا وہ زمین کے اندر۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ جو پیسے کو سمجھتے ہیں کہ پیسے والے لوگ ایک دم کامیاب لوگ ہیں، یہی سکسیسفل ہیں، تو اب تھوڑا غور کر لے قارون کے اوپر کیا اس کا حشر ہوا تھا۔ اگر آپ اتنی دور نہیں جانا چاہتے تو آپ واپس ادھر پر آ جائیے، تو پھر اگلی اسی صدی میں چلے جائیے۔ اسٹیو جابس جو ایپل کمپنی کے CEO تھے، سب جانتے ہیں انہیں، ون آف دی موسٹ سکسیسفل پیپل آف دی ایرا کہہ لیجیے یا ڈیکیڈ کہہ لیجیے۔ آخری لیکچر کیا ہے اس کا؟ جا کر تھوڑا پڑھے اس کے آخری لیکچر کو۔ خون کے آنسو رو رہا تھا بندہ ہے کہ سارا کچھ جو بھی میں نے کیا، آخر میں سب کچھ جو ہے وہ پانی پھیر گیا سب کے اوپر۔ جو ہیرو آف دی ہیرو تھا آخر میں وہ زیرو ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آخری جو اس کے الفاظ ہے، ایوری تھنگ از ویسٹ ان فرنٹ آف دی ایمیننٹ ڈیتھ۔ آخر میں اس کے پاس نہ اس کی فیملی تھی، نہ اہل و عیال تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن پیسہ اتنا کمایا اس نے، سکسیسفل، فیم بہت سارا تھا اس کے پاس، لیکن آخر میں کیا ہے، ایمیننٹ ڈیتھ کے سامنے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارے چیزیں جو ہے ایک دم برباد ہیں، ویسٹ ہیں۔ اور ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک آئی وٹنس لائیو ایگزامپل ہے۔ میرے ایک دوست تھے، انجینئر ہے، ان کی ایک ڈائری شاپ تھی۔ میں ان کے شاپ پر گیا، ایک
جوس خریدنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا تھوڑا 5 منٹ آؤ ہاسپٹل جا کے آتے ہیں. تو وہاں پر وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے اور وہاں پر انہوں نے کچھ دیر گفتگو کی, ان کے کچھ ریلیشن تھے, اور لوٹتے وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہیں اس بندے کو کہ کون ہے یہ؟ نہیں جی نہیں, میں تو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ملینئر ہے, بلینئر ہے. ان کے جو ہے 58 to 60 پراپرٹیز صرف یہاں پر ہیں. یہ ہماری جو سٹی ہے یہاں پر ان کی صرف 58 to 60 پراپرٹیز ہیں. ملینئر بلینئر کی لسٹ میں آتے ہیں یہ. ان کا جو بیٹا تھا وہ سوسائڈ کر گیا. اب ان کے پاس ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے تمہیں؟ ایسے بتا رہے تھے مجھے وہ, اس کی وجہ جو ہے وہ سیلفشنس ہے, سیلف سینٹرڈ اور ایگونیس جب آتا ہے انسان کے لیے کہ سب کچھ جو ہے صرف مجھے ہی چاہیے, میں ہی امیر آدمی بنوں گا, میں ہی رچ کی پیپل کی لسٹ میں آنا چاہوں گا. اس کی وجہ سے جو ہے سارا کچھ آپ کی جو فیملی ہے یہ دور ہو جاتے ہیں, دوست قربت جو ہیں یہ دور ہوتے ہیں آپ سے. آخر میں آپ کے پاس جب آپ کی تنگی آتی ہے, یعنی کہ ہیلتھ کی, اس میں بول رہا ہوں میں ہیلتھ کے ریلیشن میں, جب آپ کی ہیلتھ بگڑ جاتی ہے تو آپ کو کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے آخری وقت میں آپ کے لیے, تو اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا. میں نے دیکھا اس بندے کو, وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں پڑا تھا اور اس کے دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا وہاں پر. ایک نرس کو لیے انہوں نے پیسے دے کر اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا وہاں پر انہوں نے ایک نرس کو. کوئی فیملی نہیں تھی ان کے پاس, اتنا پیسہ تھا, بیٹا سوسائڈ کر گیا. آخر میں ایک ڈیڈ بیڈ کے اوپر آ کر پڑا ہوا ہے انسان. دیکھیے حقیقت میں آئی وٹنس, یہ آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. یہ جو ملینئر بلینئر لوگ تھے ان کے پاس جتنا یہ پیسہ تھا وہ آخر میں ان کو کام نہیں آتا. وہ اصل میں جو چیز کام آتی ہے وہ فلسفہ جو ہے وہ صرف ہمیں اسلام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں العلیم ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, سورہ ال عمران کی یہ آیت نمبر 22 ہے, These are people whose works have gone to waste in this world and in the world to come. They have none to help them. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کام دنیا میں بھی ویسٹ ہو چکے ہیں اور آخرت میں بھی ویسٹ ہو چکے ہیں, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ان کو وہ جہنم کی تپش اور دہکتی ہوئی آگ سے انہیں بچا سکے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے دنیا میں جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے, ان کو سب کچھ پتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ اس کا جو پرابلم ہے, یہ جو لیتھل ڈیزیز ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے, اس کا جو سلوشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہوا ہے. لیکن ہماری جو سب سے بڑی ویکنیس ہے کہ ہم غور نہیں کرتے. وی ڈونٹ کنٹمپلیٹ ایٹ آل. دس از واٹ آور مسٹیک. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساری میری جو اتنی ساری میں نے آپ کو مثالیں دی اور جتنے بھی آپ کو میں نے بہت سارے واقعے بتائے, لائیو ایگزامپل بتائے, آئی وٹنس ایگزامپل دیا آپ کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کے میں بہت ہی خلاف ہوں, کہ میں ایک رچ فیملی سے ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں یہ سارے باتیں آپ سے کر رہا ہوں, اور یا میں پھر ایک کوئی فلسفی ہوں اس لیے میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں. نہیں, یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا غور کریں, انالائز کریں تو آپ کو خود پتہ چلے گا. جو بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک دم جو ہے وتھ ایویڈنس آج کے زمانے میں پروو ہو چکی ہیں. دیکھیں پیسہ کسی بھی چیز کے اوپر لکھا نہیں ہوا ہے. اگر اسکل پر پیسہ لکھا ہوتا تو جو فارمرز سب سے اسکلفل لوگ ہیں, یہ لوگ بلینئر ہوتے آج. اگر نالج کے اوپر پیسہ لکھا ہوتا, جو پی ایچ ڈی پروفیسر جو ہیں آکسفورڈ, کیمبرج, ییل یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی میں, یہ لوگ سب سے زیادہ پیسے والے ہوتے. یعنی کہ فارمرز اینڈ پی ایچ ڈی پروفیسرز آر ایکول ٹو بل گیٹس, ایلان مسک. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, دنیا میں ایسا نہیں چل رہا. پیسہ جس کے پاس آنا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. میں بالکل بھی پیسے کمانے کے خلاف نہیں ہوں, میں تو خلاف ہوں پیسے کو رب بنانے کے خلاف ہوں. منی از ناٹ اکول ٹو گاڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ از اکول ٹو گاڈ. آپ کے ذہن میں یہ ایک دم سے آپ مزین کر لیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے اور رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے, تو آپ اپنی فکر مت کریں, اس رزق کا فکر آپ مت کریں. آپ صرف اللہ تعالیٰ نے جس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں, جو اللہ تعالیٰ نے فلسفہ دیا ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے تو اس میں ہی اصل کامیابی ہے.
یہ دیکھیے کس طرح انہوں نے جو ہمارے ویسٹ کے فلاسفرس ہیں اور ہمارے اسلام کے جو اصل میں یہ دشمن یہی ہے اصل میں. اگر پیسہ بدکاری فحاشی اگر یہ نسلیں میں یوتھ میں مسلمانوں میں پھیلا دی جائے تو ان کا جو اسلام کا فلسفہ ہے یہ ٹوٹلی کریش کر جائے گا, ان کے ذہنوں سے ایک دم سے اڑ جائے گا. یہ سوچ کر انہوں نے اس فلسفے کو بنایا اور نسل ب نسل میں سرایت کیا, اور آج دیکھیں جنریشن بائی جنریشن ڈسٹروائے ہوتے جا رہی ہے. دیکھیں اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میرے اکاؤنٹ میں یا آپ کے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو ایک دم پرسنل انفارمیشن ہے, ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر میں آپ کو پوچھوں کہ بل گیٹس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں تو آپ چھٹ سے جواب دیں گے. کیوں اس طرح ہے؟ یہی کہ انہوں نے جو فلسفہ جو ہے ویسٹ کا فلسفی جو ہے ہمارے اندر ایک دم سے سرایت کر دیا ہے ان لوگوں نے. اس کی یہی وجہ سے ہماری جو یوتھ میں یہ بیماری ایک دم سے لیتھلی پھیل چکی ہے. لیتھل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, ایک گریٹ ڈیمیج دے رہی ہے which can cause even death. جو پیپل کے جو آدمیاں کے اندر جو یہ رچ بننے کا, فیم بننے کا جو بھی ان کے اندر جو خواہشات بڑھ چکی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آدمی اپنی موت تلک جا سکتا ہے, اور یہاں پر دنیا میں بھی وہ ناکام ہو گیا اور پھر آخرت بھی اس کی تباہ ہے. تو آخر میں اپنا کنکلوژن یہی دینا چاہوں گا کہ رزق کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنائیں اور اپنی زندگی جو ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بسر کریں.